السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات فمن اتقع الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محاربه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ معزز و محترم حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی سے، جس کے حکم سے ہماری ہدایت اور گمراہی اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہی ہاتھ میں ہمارے تمام احباب کے دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس سمت چاہے ہمارے دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیں تکلفاً آپ لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ تکلفاً ہمارے سامنے بیٹھ کر ہماری باتیں سن رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ کسی اور چہرے کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ چہرہ بدل گیا تو لوگوں کے خیالات بھی بدل گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کی امیدوں کو بیکار جانے نہیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیتیں تلاوت کیا ہوں وہ سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 23 کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت اور جلالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی بہترین باتیں نازل کیا ہے، کتابا متشابہا مثانیہ، ایسی باتیں جو آپس میں متشابہت رکھتی ہیں۔ جو لوگ قرآن بار بار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں،
اسے متشابہت کہتے ہیں۔ متشابہن مثانیہ، اللہ نے کہا جو بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی طرح بھی ہیں، بار بار دہرائی بھی جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب ایسی آیتوں کو ایمان والے سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور اس کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے طرف۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی ہدایت ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ محترم بھائیوں، اس سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے اور 23ویں پارے کی آیت ہے۔ اس کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 52 ہے، حدیث نمبر 52 ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے، آخری جو الفاظ ہیں آج کے ہمارے اس عنوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار یاد رکھو کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح رہتا ہے، یہ درست رہتا ہے تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ قلب، دل ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ اور اس حدیث صحیحہ کو سامنے رکھ کر میں آپ لوگوں کے سامنے دلوں کو نرم کرنے والے اسباب کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، یاد رکھیں دل کی دو کیفیات رہتے ہیں، ایک نرمی اور ایک سختی۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کے دل پسند ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جن کے دل نرمی کو اختیار کرتے ہیں، اور دلوں کی نرمی اختیار کرنے کے لیے انسان کو ان ساری چیزوں کو سننا، ان سارے واقعات کو پڑھنا ضروری ہے جن کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور یہ نرم دل انسان کو اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا انسان کو یہ جو رہنمائی کرتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے بہت ساری فائدے مند ثابت ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، دل کی نرمی کو عربی زبان میں رقائق کہتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب ہی باندھا ہے، ایک کتاب ہی باندھی ہے، کتاب الرقائق کے نام سے، کتاب الرقائق کے نام سے ایک باب ہی باندھی ہے۔ امام بخاری نے جو صحیح لکھی ہے اس کا ایک اسلوب ہے، اور علماء کرام جتنی بھی احادیث کی کتابیں لکھتے ہیں ان سب کا ایک اسلوب رہتا ہے۔ علماء کرام کتابوں کی شکل میں احادیث کو جمع کرتے ہیں، جیسے کہ کتاب النکاح ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصیام ہے، تو ان سارے کتابوں میں ان چیزوں سے تعلق رکھنے والے احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس چیز کی اہمیت کو لوگوں میں لانے کے لیے ایک باب باندھا ہے، کتاب الرقائق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے والی کتاب۔ اور اس میں آپ نے بہت ساری احادیث ایسی ذکر کی ہیں جس کو پڑھ کر ایک مؤمن بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، رقائق یعنی دل کو نرم کرنے والے اسباب، دل کو نرم کرنے والے اسباب، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں، اور اس کو جاننے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی بہت ہیں کہ کیسے آدمی اپنے اندر رقائق کو لا سکتا ہے، دل کو کیسے نرم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو فوائد ہیں ان میں کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب رقائق کو جانتا ہے، دلوں کو نرم کرنے والے اسباب کو جب آدمی جانتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے
کہ آدمی اللہ رب العالمین نے جو آیتیں، جو احادیث اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، جن کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، دل کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان اسباب کو آدمی جاننے کی ضرور کوشش کرے، جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اطاعت الہی کا پیروکار بن جائے۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارے، تو اطاعت گزاری کے لیے ضروری ہے، وہ اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلوں کو نرم کرنے والے جو اسباب ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کو جانے، ان کو پہچانے۔ اور اسی طرح دلوں کو نرم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی شہوات کا مقابلہ کر سکتا ہے، شہوات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ شہوات میں مبتلا ہیں۔ عمر کے اعتبار سے آدمی شہوت میں پڑا ہوا ہے۔ جب آدمی چھوٹی عمر میں رہتا ہے تو اسے ایک الگ قسم کی شہوت رہتی ہے، جب وہ جوانی میں آتا ہے تو ایک الگ قسم کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو ایک الگ قسم کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ شہوات مختلف قسم کے ہیں۔ ان شہوات سے آدمی بچنا چاہتا ہے، ان شہوات سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین نے جو رقائق، دل کو نرم کرنے والے جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں، ان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں جس دور میں اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقلی دلائل کے ذریعے لوگوں کا سامنا کیا جائے، عقلی دلائل کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، ایسے دور میں، ایسے حالات میں دل کو نرم کرنے والے جو اسباب ہیں، دل کے اندر رقت پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں، انہیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی دلائل ہمارے لیے کافی ہیں جو عقل کا ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام عقل پر منحصر نہیں ہے، دین اسلام نقل پر منحصر ہے۔ دین اسلام نے، اللہ رب العالمین نے نقل کا حکم دیا ہے، ہمیں نقل کرنا ہے، چاہے وہ کیسی بھی چیز ہو، ہمیں کاپی کرنا ہے۔ ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین نے جو احکام بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ کب آئے گا ہمارے اندر؟ یہ کب آئے گا؟ جب ہم دل کو نرم کرنے والے اسباب کو جانیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک آدمی اگر وہ عالم ہے، ایک آدمی عہدیدار ہے، ایک آدمی داعی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات لوگوں تک پہنچے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات لوگوں میں متاثر ہو، لوگوں پر اثر کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے، ان چیزوں کو جانے اور پہچانے کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، چلیے ہم آگے چلتے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں جن کو جاننے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے بڑی اور بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب آدمی یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ جب آدمی اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں، میرا عمل چاہے کیسا بھی ہو، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پہچانتا ہے، تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ رب العالمین کے یہ اوصاف کو، یہ اسماء کو جانتا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفور و کریم ہے، اللہ ودود ہے، جب آدمی یہ اوصاف کو جانتا ہے تو آدمی ان اسباب کو اپناتا ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو محترم بھائیوں،
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرے۔ اسماء و صفات کی معرفت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی اسماء و صفات کی معرفت رکھنے کے باوجود گناہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی اگر ایسا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ گناہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین جہالت میں گناہ کرنے کی وجہ سے اسے معاف کرے گا۔ جہالت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ بڑی مثال لے لیجئے، اگر کوئی سود کھا رہا ہے، اسے معلوم نہیں سود کے احکام کیا تھے، سود کے قسمیں کیا تھے، وہ جانا نہیں، لیکن معلوم ہونے کے بعد اس نے اس گناہ کو سرے سے چھوڑ دیا، پھر کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اسے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے گناہ کیے ہیں، جاننے کے بعد چھوڑ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اللہ کا جو مرتبہ ہے، اللہ کی جو منزلت ہے اسے جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم جاننے کے باوجود گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گناہ جان کر بھی کریں گے، پھر توبہ کریں گے، تو محترم بھائیوں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور سزا دے کر رہے گا۔ اسی لیے اگر آپ کسی برائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، علم آنے کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس برائی کو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے توبہ کے جو شرائط بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی یہ پختہ ارادہ کرے کہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، اور ایسا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ توبہ کے شرائط ہیں، اور آدمی جب یہ جانتا ہے تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اسماء و صفات کو اگر آدمی جان لے، اسماء و صفات کا علم حاصل کر لے، تو اللہ رب العالمین کے جو دل کی نرمی ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر پیدا کرے گا۔ اور دوسرا سبب، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ جنت اور جہنم کا جہاں جہاں بھی تذکرہ ہے، ان آیات کو، ان احادیث کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اس کا اسلوب ہی کچھ ایسا ہے، اس کا اسلوب ہی کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں احکامات نازل نہیں کیے کہ فلاں چیز پر عمل نہ کرو، فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، جنت اور جہنم کی اہمیت کو اللہ نے بتائی، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے حرمت والی چیزیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً یہ حکم دیتا کہ شراب پینا حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، تو لوگ عمل نہیں کرتے تھے، لوگ فوراً عمل نہیں کر پاتے تھے۔ اسی لیے جنت اور جہنم کا جو تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، ان آیتوں کو غور سے پڑھیں، ان آیتوں کو غور سے پڑھیں۔ اور دل کو نرم کرنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب قرآن مجید کو غور سے پڑھنا بھی ہے۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھنا بھی دل کو نرم کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جو آیت کریمہ سورۃ الزمر کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کو غور سے پڑھتے ہیں، مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، تو غور سے پڑھنے کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید دل پر بہت گہرا اثر کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو سن کر دلوں کو تبدیل کر لیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب جو بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، عمر ابن خطاب اسلام لانے سے پہلے بہت سخت دل تھے۔ آپ کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر آپ نے اپنے دل کو نرم کر لیا، آپ نے اپنے دل کو تبدیل کر لیا۔ اور اسی طرح سورۃ النحل کی ایک معمولی سی آیت ہے جسے ہم ہر جمعے سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کو سن کر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔
اس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے جب اس آیت کو سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو آدمی اگر قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھے گا، قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک آخری سبب جس کی وجہ سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی رقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی قبر اور موت کو بار بار یاد کرتا رہے، قبر اور موت کو بار بار یاد کرتا رہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو بار بار یاد کرتے رہا کرو۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، تم قبرستان کی زیارت کیا کرو جو تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، اسی لیے آدمی کو ایسے اسباب کو ڈھونڈنا چاہیے جن کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الرقاق میں بے شمار احادیث بیان کیے ہیں جن میں آدمی کو آخرت کی فکر پر ابھارا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں اس طرح سے جیو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا میں اس طرح سے جیو کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم ایک مسافر ہو، تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، اس طرح سے جیو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ عبداللہ ابن عمر آگے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں اذا صلحت تم جب صبح کرو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ انسان کو آخرت کی فکر دلانے کی طرف ایک حدیث ہے کہ آدمی ایسا جیے کہ دنیا کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ دنیا چھوڑ کر چلی جانے والی ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جانے والی ہے، اور آخرت آگے آنے والی ہے، آخرت آگے آنے والی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهَا بَنُونَ، اور دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، اور تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کو یاد کرنے والے بنو، دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو۔ اور یاد رکھو اليوم عمل ولا حساب، آج کا جو دن ہے یہ عمل کا دن ہے۔ آج کی جو زندگی تمہارے پاس موجود ہے، موت تک جو زندگی تمہارے پاس موجود ہے وہ عمل کی زندگی ہے، عمل کی زندگی ہے، اور یہ آج کا دن ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، اور کل جو آنے والا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو کل ہے، وہ حساب کی زندگی ہے، وہاں پر عمل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کا ہمیں حساب دینا ہے، اور انسان کو ہمیشہ ان اسباب پر غور کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا گیا، شیخ محترم نے بتایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اسے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اپنے سے پہلے جو آبا و اجداد گزر گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو آپ سے بڑے اور چھوٹوں کو لے لیا ہے، ان سب کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور جن کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے ان سارے اسباب کو اپنانا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام کو ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسا دل اپنے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرما جو دل اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے اندر رکھنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو دعائیں ہماری قبول ہوتی ہوں، اور دعائیں قبول ہونے کے جو اسباب ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔